اللهم صل على سيدنا قاری جناب الحاج شیخ احمد صاحب مقرری مسجد اعلیٰ صدر مسجد محترم جناب علی جبور محترم جناب معززین جناب محمد اعجاز احمد صاحب معززین مکرمین، اللہ عز و جل کا احسان ہے، اللہ جل شانہ اس نے ہمیں اس مقدس و مبارک محفل درود شریف میں ہم سب کو جمع فرمایا۔ اللہ جس کو ہدایت اور توفیق سے نوازتا ہے وہی بندہ دور و نزدیک سے خود بخود محفل درود شریف میں شامل ہو جاتا ہے۔ کوئی لاکھ کہیں کہ آئیے محفل درود ہے، نہیں آتا جب تک کہ وہ توفیق نہیں دے گا۔ سب کچھ اسی توفیق ہمارے کہنے سے یا کسی اور کے کہنے سے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں نہیں آتا۔ بس ہمارا کام ہے کہ ان تک پہنچا دیں، ہم اپنا فرض ادا کر دیں کہ مسجد فرید میں درود شریف اور قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب وہ جس کو چاہے گا، جس کو پسند کرے گا، خود بخود وہ محفل درود شریف میں شامل ہو جائے گا۔ بے شک نہ اس کو فاصلے روک سکتے ہیں، نہ اس کو موسم روک سکتا ہے۔ سلیمان بتا رہے ہیں، یہ فیملی ہے، پڑھی اللہ فاصلے دور و نزدیک سے بخود لوگ چلے آئے، یہ سب اسی کا کرم ہے۔ بے شک آپ نے سنا 72 70 پہ 2 72 درود شریف کی مجلس، کیا کرم نہیں ہے؟ اور پابندی کے ساتھ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ایسی محفلوں کو سجاتے ہیں اور جو ایسی محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہی سوچنا کافی ہے۔ میں اس سے پہلے بھی آپ کو سمجھا کہ کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ بھئی ایک اللہ کا بندہ، نیک صالح شخص اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اب اس کو یہ خیال آیا، روزانہ ذکر کرتا، اس کو یہ خیال آیا شیطان جو ہے ابلیس وہ گھیرا ہوا ہوتا ہے، ہم سمجھ گئے مگر وہ کسی کو نہیں چھوڑتا۔ اچھا کمال تو یہ ہے اس کا کہ جو جس راستے پر چلتا ہے اسی میں اس کو گمراہ کرتا ہے۔ جو جس راستے پر چلتا ہے، تصوف کے راستے پہ کوئی چلتا ہے، اس کو بولتا ہے کہ تو بہت بڑے مقام والا ہو گیا، بس اب تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ کر لے یہ کر لے، سمجھ رہے؟ بہت دور سے آتا ہے۔ یہ خیال آیا، اس شخص کو بھی خیال آیا کہ روز اللہ کا ذکر تو کر رہا ہے، تجھے کیا یقین ہے کہ تیرا ذکر قبول بھی ہوگا؟ کیا یقین ہے کہ اللہ کا تیرا ذکر قبول کر رہا ہے؟ اس کے دل میں خیال آیا، وہ سوچا کہ واقعی میں روز تو ذکر کر رہا ہوں، کیا اللہ قبول کر رہا ہے بھی کہ نہیں کر رہا ہے؟ تو اللہ چونکہ اس سے راضی تھا، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کو رائے حق و صداقت عطا فرماتا ہے۔ کسی وجہ سے وہ کوئی ایسی راستے سے ہٹ بھی رہا ہے تو وہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس کو راستے پہ لا دیتا ہے۔ بے شک فرعون وقت کا بادشاہ تھا، طاقت کو، اقتدار کو، دولت کو اس نے وہ پا کر اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا، خدا کا دعویٰ کر دیا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اسی کے دربار میں۔ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ آپ رائے آپ کو صداقت پر ہیں،
اور اللہ آپ سے راضی ہے، ذرا سا کوئی ایسی بات آئی تو وہ پروردگار خود بخود سنبھال لیتا ہے، بے شک ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ آپ گمراہ نہیں ہوتے. اور وہ کرم کب ہوتا ہے؟ جب اس کے پیارے محبوب بندوں سے اگر کوئی اپنے آپ کو جوڑے رکھتا ہے. اسی کے دربار میں اس کی جو حاجی اس کی نوکرانی تھی کنیز، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لا چکی تھی. اب کیا ہوا؟ وہ ایمان اس نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ فرعون کی بیٹی کی یہ خادمہ فرعون کی بیٹی کی کنی کر رہی ہے، کنی گر گئی اس کے ہاتھ سے. تو اس کو عادت تھی، جیسے ہم کو آپ کو آ کے کہنے کی عادت ہے، ہر چیز کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا. اس کو بھی عادت تھی ہر چیز کی ابتدا رب موسیٰ یہ کہتی. وہ رب موسیٰ کہہ کے وہ کنگھی اٹھائی. فرعون کی بیٹی نے سن لیا، کہا کہ تو رب کو، موسیٰ کے رب کو خدا مانتی ہے جبکہ میرا باپ نعوذ باللہ خدا ہے. اس نے سمجھایا کہ توبہ کر اور میرے باپ کو مان لے. اس نے کہا کہ جب تک میں نے چھپانا تھا چھپایا. ذرا غور سے، جب تک میں نے چھپانا تھا، اب جب کہ ظاہر ہو ہی گیا ہے، ظاہر ہو ہی گیا ہے تو اب کیا چھپانا. بے شک یہ محفل درود شریف ہے، یہاں جوان مرد آتے ہیں اور یہاں سے جب اٹھتے ہیں تو جوان مرد بن کے اٹھتے ہیں. یہ ناچ گانے کی محفل نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے کرم لینے کی. بے شک سینے کو روشن کر کے اٹھو اٹھنے سے پہلے نہیں. فیض ہمارا نہیں، بغداد سے اور میرے آقا اللہ کے رسول مدینہ منورہ سے فیض. رب موسیٰ ظاہر ہوگی کیا چھپانا. کہا کہ جا بول تیرے باپ سے کہ میں نے حضرت موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا. فرعون کے پاس اطلاع لگی، اس نے بلایا، کہا کہ توبہ کر، میں تو اتنی سزا دوں گا تو تصور میں بھی نہیں ہوگا. کہا کہ جو تو کر سکتا ہے کر لے. ڈپٹ کے ایک خادمہ، ایک کنیز دربار میں وقت کے فرعون سے کہہ رہی، جو طاقت کا مالک ہے، دولت اور اقتدار کا مالک ہے، جس کے پاس فوج ہے، سپاہی ہے، خزانے ہیں، جو مسند پہ بیٹھا ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے، اور ایک کنیز اس کے سامنے ڈپٹ کے کہہ رہی ہے. کیوں؟ یہ کنیز کے سینے میں اللہ اس کے رسول کی محبت کی سوچتے مت رہنا. یہ درود شریف ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہر طرف سے درود پڑھا جا رہا ہے تاکہ یہاں بھی کوئی گمراہی کا شائبہ ہو تو وہ بازو سے نکل جائے. ایک کنیز نے ڈپٹ کر کہنے لگی وقت کے فرعون سے، کیوں؟ سینے میں جب حق آ جاتا ہے تو وہ سامنے کون ہے وہ خاطر میں نہیں آتا. تو کتنا ہی بڑا دولت مند ہے، تو کتنا ہی بڑا وقت کا صاحب اقتدار کیوں نہ ہو، مگر جب تک چھپا ہوا رہو، حق کے سامنے آنے کی کوشش نہ کر. پھر سے چاہے جو کچھ بھی ہوتا پھر، مگر حق کے سامنے آنے کی کوشش نہ کر. اگر حق سے ٹکرانے کے لیے آئے گا تو اللہ کی عزت کی قسم ایسا نیست و نابود ہوگا کہ نام و نشان ہو جائے. بڑی اللہم صلی کنیز نے ڈپٹ کر کہا فرعون سے کہ تو جو ہوتا ہے تجھ سے کر لے. تو اس نے ایک بڑی کڑھائی میں تیل کو گرم کیا، کھولایا. میں حدیث سنا رہا ہوں، حدیث مبارک. کھولایا اور اس کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، بچوں کو لا کے اس کے سامنے ڈالنے لگا. ایک چھوٹی بچی آخری بچی کو لا کے ڈال رہا، 2-3 بچے ڈال دیا. یہ دیکھتی رہی، صبر کرتی رہی. جب آخری چھوٹی گود کی بچی تھی، جب اس بچی کو لا کے وہ ڈال رہا تھا تو اس کے ذہن میں تھوڑا سا خیال آیا. میں یہی بتاتا ہوں، اس کو حدیث سے سمجھا رہا ہوں. ذرا سا خیال آیا کہ کہاں ہے تیری خلت، کہاں ہے تو؟ میرے سامنے میرے بچے جا رہے ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں یہ وقت کا جو فرعون ہے یہ بدلہ لے رہا ہے مجھ سے، اور میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسول موسیٰ پہ ایمان رکھتی ہوں. کہاں ہے تو؟ یہ خیال آنا تھا کہ جو بچی کھولتے ہوئے تیل میں جا رہی تھی اس نے اندر سے آواز دی. ذرا سا خیال آیا، بولی خیال آیا کہ
کہ ماں مت گھبرا، تجھے نظر آ رہا ہے کہ ہم جلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں جا رہے ہیں، جل آ جا، تو بھی آ جا، دیکھ یہ جب کھولتا ہوا تیل نہیں، یہ جنت کا راستہ ہے، یہاں سے جب ہمیں ڈالا جاتا ہے سیدھے ہم جنت کی بہاروں میں پہنچ جاتے ہیں، جل جاتا، ہم بھی ذرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آخر میں اس کو بھی ڈال دیا گیا۔ میں یہ سنایا کہ ذرا سا خیال آیا تو وہ اس کی پسندیدہ بن گئی تھی، اس نے اس کو بچا لیا۔ یہ بھی خیال آیا کہ روز ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، کیا ہمارا اللہ اللہ قبول ہے؟ ایک خیال یہ بھی ہے کہ ہر ہفتے میں ایک مجلس ہوتی ہے، بولیے مجلس درود السلام کی ہے، نہ کسی کی خوش آمد زندگی میں کی ہے، نہ کریں گے، صرف اللہ اس کے رسول کی بات شروع سے آخر تک۔ یہاں بھی ہوتی ہے، کیا ہے؟ تو اللہ نے اس کا انتظام کیا۔ وہ ذکر کے بعد جب سو گیا تو اس نے خواب دیکھا، فرشتہ آ کے کہنے لگا کہ سن، تو یہ سوچ رہا ہے نا کہ تو روز ذکر کرنا وہ قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سن، پہلی دفعہ اگر تو نے کیا ہے، اگر وہ اس کو پسند ہے، قبول ہے، تو وہی توفیق دیتا ہے دوسری دفعہ کرنے کی۔ پہلی دفعہ کرنے کا اگر تجھے قبول وہ نہیں کرتا تو تجھے محروم کر دیتا ہے، پھر وہ ذکر کی توفیق نہیں دیتا۔ تیرا مسلسل کرنا، 72ویں مجلس ہے، تیرا مسلسل کرنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تیرا ذکر اس کو قبول ہے۔ بولیے تیرا ذکر اس کو قبول ہے۔ کیوں؟ ذکر اس کا ہے، ذکر اس کا ہے۔ تو یہ مجلس 72 ہے، جو بھی ہے، مگر ذکر کس کا ہے؟ میرے آقا تاجدار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف، جس ذکر میں خود وہ بھی شامل ہوتا ہے، یہ عبادت میں وہ خود بھی شامل ہوتا ہے۔ جب وہ عبادت ہے جس میں وہ خود بھی شامل ہے تو پھر اس عبادت کے کیا کہنا ہے؟ عبادت کے اللہ آپ کو سلامت رکھے، محفلیں سجانے والوں کو، محفلوں میں خدمت کرنے والوں کو، ایک جھاڑو سے بھی آپ نے ایک تنکا اٹھایا، اللہ کی عزت کی قسم اس کا اجر تمہیں وہاں ملے گا۔ ایک ایک قدم تمہارے گھر سے جو ادھر نکل رہا ہے، ایک ایک قدم جو اٹھ رہا ہے، اٹھ نہیں رہا ہے، کوئی اٹھوا رہا ہے۔ آنے کے بھی کئی بہانے ہیں، نہ آنے کے بھی کئی بہانے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے اپنے چاہنے والوں کو بلا ہی لیتا۔ اور یہ اللہم تو آپ یا اللہ دور و نزدیک سے جو آئے ہیں، آنے والوں کی اس محفل ہے، ہم نہیں جانتے تو اس کو جانتا۔ آپ نے سنا ہے کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو کس کا نام ہے؟ یہ میری بخشش کا جو سہارا ہے نا، اس کا نام بولے ہماری مغفرت کا ذریعہ، ہم بے سہاروں کا سہارا، ہم غریبوں کا آسرا ہے۔ نام ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذکر کی ہوگا بس اتنی سی بات، یہ آخر یہ ہے کیا، یہ وہ ہے جس کو اللہ نے طے کر رکھا تھا کہ ادھر میرا محبوب غار حرا کی بلندی سے قل لا الہ الا اللہ کی صدا لگائے گا، تو ادھر ابو بکر کو تیار رکھا تھا کہ میرا حبیب جب ادھر لا الہ الا اللہ کا اعلان کرے گا، ابو بکر سب سے پہلے تجھے خدمت میں جانا ہوگا، سبحان اللہ، سب سے پہلے تجھے خدمت میں جانا ہوگا، سب سے پہلے۔ یہ کیا کرم نہیں ہے، آپ کا کمال یہ تھا کہ جب آپ پیٹ میں تھے، آنر رحم میں تھے، کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، کعبوں بتوں کی پوجا ہوتی، ان کی والدہ بھی آتی اور چاہتی کہ اس بت کے آگے جھکوں، سجدہ کروں، تو اندر سے آپ ایسی گرمٹ لیتے کہ پیٹ اکڑ جاتا اور وہ سجدہ کر ہی نہیں پاتی۔ کیا بات ہے، کیا سنا رہا میں؟ ابھی تو اعلان نبوت ہونا ہے اور پیدا ہونا ہے، بعد میں آپ جائیں گے اللہ کے رسول پر ایمان لائیں گے،
مگر اللہ ابھی سے حفاظت کر رہا ہے. بتوں کے آگے کبھی ان کی ماں نہ جھکنے نہ پائی. جب ماں کو انہوں نے اپنے پیٹ میں رہتے ہوئے بتوں کو آگے جھکنے نہیں دیا تو اپنے چاہنے والوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کچھ نہیں عطا کر دیں گے. سبحان اللہ بے شک اس لیے کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے مسجد نبوی صحیح لگا ہوا حجرہ ہے اللہ کے رسول کا. آپ جہاں آرام کر رہے ہیں, جو خوش نصیب حضرات جا کے زیارت کرے وہ جانتے ہیں کہ جس روزے میں جس حجرے میں اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں محمد اسلام, وہی حجرہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کا تھا. اور اس حجرے کے باہر میرے آقا اللہ کے رسول تشریف فرما ہے. ستاروں سے بھرا ہوا ہے آسمان. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا, عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیال ہے, ایک سوچ ہے, ایک سوچ ہے ان کی بھی اور ایک سوچ ہے ہماری بھی. ایک خیال آیا, آسمان میں نظر پڑی, ستاروں سے جگمگاتے ہوئے دیکھا, فوراً پوچھ بیٹھی کہ یا رسول اللہ یہ جو آسمان میں ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی کیا کسی کی ہیں؟ تو رسول اللہ نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ ہاں عائشہ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں کوئی گن نہیں سکتا, مگر نہیں معلوم کہ یہ بات کس سے کر رہی ہے, رسول اللہ سے. رسول اللہ نے فرمایا کہ ہے تو معلوم ہوا کہ ان کی تعداد کتنی ہے یہ بھی رسول اللہ جانتے ہیں. اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. جانتے ہیں میرے آقا. اب ہیں تو کس کی اتنی نیکیاں ہیں؟ ان کے خیال میں اپنے والد ابو بکر صدیق کا تھا. جب آپ نے مجھے اتنی نیکیاں کس کی, تو کہا ہے, کہا کس کی ہے, کہا کہ عمر کی ہے. حضرت عمر ابن خطاب عمر کی ہے اتنی نیکیاں. تو یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بابا ابو بکر کی بھی کچھ ہے؟ بولیے میرے بابا ابو بکر کی بھی کچھ ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں ہے نا عائشہ. بھئی یہ وہ تاجدار ہے, یہ وہ اللہ کا حبیب ہے جس کو جس قابل سمجھا وہ عطا کر دیا. کسی کو صداقت کا پرچم دیا تو کسی کو فاروق بنا کر حق و باطل میں فرق کرنے والا بنا دیا. تو کوئی سخاوت کا پرچم لہرا رہا ہے ذوالنورین بن کر, تو کوئی شجاعت کا قیامت تک کا باب ولایت بن کے مولا کائنات بن کے چمک رہا ہے. کسی کو عشق الہی کا وہ شہسوار بنایا کہ آج تک بلال جیسا کوئی عاشق ہو ہی نہیں. جس کو جو چاہا عطا کر دیا, بولیے جس کو جو چاہا عطا کر دیا. وقت آیا تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی کو بنا کر ولیوں کا سلطان بنا دیا. تو کبھی خدمت میں بلایا معین الدین کو, کہا کہ معین الدین اب تک جو معین الدین تھا جہاز سے ہند کا شہنشاہ بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عطائیں جاری ہے. عطائیں جاری ہے. آپ کو ہوش میں رہی, یہ عطائیں جاری ہے. میرے رسول کی تو عطائیں ازل سے کائنات بنی نہیں تھی جب سے جاری ہے. میں اب جو سنا رہا ہوں ظاہری حیات سے 1400 برس سے صحابہ کو جس کو جو چاہا عطا کر دیا. بے شک. جس کو جو چاہا حضرت خالد کو سیف اللہ بنا دیا, عطا کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد وقت آیا تو ولیوں کا سلطان بنایا. پھر وقت آیا خواجہ خواجگاہ خواجہ ہند غریب نواز بنایا. جو سلسلہ چل رہا ہے آج تک چل رہا ہے, قیامت تک چلتا رہے گا. عطائیں آ رہی ہیں, عطائیں آ رہی ہیں. بے شک گنبد خضرا سے عطائیں آ رہی ہے. اس وقت بھی جاری تھی, آج بھی جاری ہے, قیامت تک جاری ہے. میرے رسول کا فیض جاری اور ساری ہے. بولیے میرے رسول کا فیض جاری اور جاری ہے. جاری اور ساری تھا, ہے اور رہے گا. پانی ختم ہوگا
صحابہ نے آگے کہا پانی ختم ہو گیا. آپ نے سراہی میں لوٹے میں ہاتھ ڈال دیا, 5 انگلیوں سے دھاریں نکل پڑی. حضرت جابر نے کہا اللہ کی عزت کی قسم ہم 1500 تھے, 1 لاکھ بھی ہوتا کافی ہوتے. بے شک. حضرت طارق اسپین, ملک ایک اسپین, فتح کرنے کے لیے نکلے. پہلی صدیق ضلع میں رسول اللہ نہیں ہے. تاریخ کا مشہور سپاہ سالار حضرت طارق نکلے اپنے سپاہیوں کو لے کر, کشتی میں سوار ہو کے جا رہے ہیں, اسپین کو پہنچ رہے ہیں. وہاں کا بادشاہ لاکھوں کی فوج ہے, اس کے ساتھ ہتھیار ہے. یہ چند ہزار لے کے جا رہے ہیں کشتیوں میں. پہنچ رہے ہیں کہ اس سے جنگ کرنا ہے, پھر فتح کرنا ہے. جب یہ دریا سے, سمندر سے گزر رہے ہیں ان کی کشتی, راستے میں چونکہ سپاہ سالار تھے, انہوں نے پلاننگ کرنی شروع کی کہ کس طرح جانا ہے, کیسے کرنا ہے, کہاں اتریں گے, کیسے فتح کرنا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ نیند آ رہی کیا؟ پڑھی اللہ وہ بڑی باتیں سنا رہا ہوں آپ کو. یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں, آپ یہی سوچ رہے ہیں کشتی میں بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند ہیں یا کھلی ہیں. کھلی بھی ہے تو سامنے نظر نہیں آ رہا ہے, کہیں کہ دھیان کہیں اور ہے, بات کہیں اور ہے. یہی سوچتے ہوئے جا رہے ہیں, اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا آج تارے کائنات اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ, صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے. ساحل اسپین پر تاریخ نے دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ آئے ہیں, ہاتھ میں پرچم ہے فتح کا. صحابہ سے کہا کہ یہاں پرچم کو لگا دو, نصب کر دو. تو اسپین کے ساحل پہ رسول اللہ کے حکم پر پرچم نصب کر دیا گیا. اور وہ نصب کر کے جب پلٹ کے جا رہے تھے تو ان کی یہ ہوش میں تھے کہ بے ہوش میں تھے, نیند میں تھے. انہوں نے پلٹ کر کہا کہ خوشخبری و بشارت دیتا ہوں لوگوں تمہیں کہ اسپین میرے آقا نے ہمارے قدموں میں ڈال اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. آگا قدموں میں جب ساحل پہ پہنچے سارے سپاہی اتر گئے, پلٹ کر کہا کہ یہ کشتیوں کو جلا دو. کشتیوں کو سمجھ رہے ہیں, کشتیوں واپسی کا کوئی سامان نہ رہے, تاکہ جو سپاہی آئے ہیں انہیں یہ خیال نہ رہے کہ ہمیں واپس بھی جانا ہے. انہیں یہ خیال رہے کہ آئے ہیں سر لے کر تو سر کٹا کے جانا. ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تاریخ تو کہا کہ نہیں, میرے آقا نے بشارت دی تھی. فتح سے پہلے فتح ہو گیا, فتح سے پہلے فتح ہو گیا. اسپین گیا, آج چلا گیا یہ مسلمانوں کی اس حال کی وجہ سے. نہیں کیا حال ہے ہمارا, سمجھ رہے ہیں؟ خود اتنا کھاتے ہیں کہ بازو کوئی بھوکا ہے, ہم کو خبر نہیں ہے. یہ ہمارا حال ہے تو تھوڑی فتح ملے گی ایسی, صرف نام لو تاکہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ برکت مل جائے, ورنہ تو ہم اس قابل بھی نہیں ہیں. پڑھیے اللہ اللہ کرے کہ کچھ نہ کچھ ان کا اثر ہمارے اندر بھی آ جائے. بس میں ایک ہی بات سنا رہا ہوں کہ میرے آقا رسول اللہ کا فیض جاری تھا, آج بھی جاری ہے, خیر بات تک جاری ہے. یہی وہ رسول ہے جنہوں نے ابو بکر صدیق جیسے کو ہم کو دیا. کہا کہ ہے نا اتنی میں کیا, کہا کہ عمر کی, تو کہا کہ میرے بابا ابو بکر کی بھی پوچھے, کہا کہ ہے نا ابو بکر کی, ابو بکر کی بھی. کہا کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہا کہ سن عائشہ, یہ ساری نیکیاں عمر کی ہے آسمان کے ستارے, یہ ساری نیکیاں مل کر بھی ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہارے حسنین بولی یار آل حسنین, اپنا تن من دھن سب کچھ رسول کے نثار, جان بھی, مال بھی, اولاد بھی, سب کچھ, ہر شے. میرے آقا رسول اللہ نے مسجد نبوی میں آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں جس کا حق ادا کرنا تھا میں نے کر دیا, جس کا حق ادا کرنا تھا میں نے کر دیا, سوائے ابو بکر, سوائے ابو بکر کے. کیا نام ہے جو یہ عاشقوں کا وہ شہ سوار ہے کہ کبھی مل جائے روز قیامت. بے شک. رسول اللہ نے تو فرمایا کہ ہم پل صراط کے دہانے پر کھڑا کریں جس کو ابو بکر.
अबू बकर को कहा कि अबू बकर तुझे पुलसिरात के दाहिने पर खड़ा करें। तो मौला कायत अली मुर्तज़ा ने सुना, आए देख दोनों की मौत, आकर पहुंचकर अबू बकर मुबारक हो, आप पुलसिरात के दाहिने पर होंगे रोज़े महशर, मैं आऊँगा तो ख्याल रखना। ये सुन के हजरत अबू बकर रो पड़े, कहा कि मौला क्या कहते हो? क्या कहते, मुझसे कहा, आपसे कहा रसूलुल्लाह ने कि अबू बकर पुलसिरात के दाहिने पर खड़ा होगा? मुझसे भी कहा है कुछ, अबू बकर ने मुझसे भी कहा है। क्या कहा है? तो अबू बकर ने कहा कि मुझसे ये कहा है कि अबू बकर तू पुलसिरात के दाहिने पर होगा, जो भी आएगा ईमान वाला, देखना उसके सीने में मेरे अली की मोहब्बत है। क्या हुआ? सुभान अल्लाह। उसके सीने में अली की मोहब्बत है तो फिर पुलसिरात से गुजारना। फ़अलियुन मौला। जो देना था वो दिया। ये खुश नसीबी हमारी है कि अल्लाह ने इस उम्मत में हमें पैदा कर दिया। बेशक। मौला कबूल फरमा ले। आमीन अल्लाह। सारी नेकियां मिलकर भी एक नेकी का मुकाबला नहीं कर सकती। ये वो अबू बकर है। बहुत सारी कितनी ही नशिस्तें काफी नहीं होती हैं इसी माह में 22 को 21 को जो आपका एक वफात है, आपका विसाल मुबारक हो, इस मुनासिबत से याद कर रहे हैं ताकि उनकी याद हमारे सीनों में महफूज रहे और हमारे लिए सरमाए हयात बन जाए। रोज़े महशर यही जिक्र है इसलिए कि उन्हीं से इस्लाम जिंदा है और ताबिंदा है आज तक। जिस तरह ये नजर आ रहा है, ये सब उन्हीं हस्तियों का सदका है। कमाल देखिएगा, बड़े बड़े सहाबा हज़रत अबू बकर से आके अर्ज करते हैं कि अबू बकर हमारी पूरी जिंदगी की इबादतें रियाजतें ले लो, जो कुछ भी हमने उम्रा किया, हज किया, खैरात किया, सदका किया, रसूलुल्लाह के पीछे नमाज़ें पढ़ी, सब कुछ ले लो। वो 3 दिन जो गारे सुर में आप रसूल के साथ रहे, बस वो 3 रातें, वो 3 दिन हमें दे दो। वो 3 रातें, 3 दिन हमें दे दो। वो रातें 3 हमें दे दो, हमारा सब कुछ ले लो। इसलिए कि अबू बकर साथ है रसूल के और रसूल साथ है अबू बकर के। और कुरान में अल्लाह ऐलान फरमाता है कि मेरे महबूब के साथ जो दूसरा है, अबू बकर का जिक्र कुरान में है कि तेरे साथ जो है वो हमने तेरे साथ कर दिया है। अब एक बात बड़ी खास सुना रहा हूं आपको, जिंदगी भर याद रखना है। क्या कुछ तुमने किया होगा, क्या कुछ करोगे, मगर अब मैं जो बात सुना रहा हूं ये बड़ी खास बात है। शायद तुम्हें ये बात फिर कहीं मिल पाए। मक्का फतह हो गया, बहुत खास बात है, गौर से सुन देखिए। मक्का फतह हुआ, रसूलुल्लाह सहाबा के साथ 10,000 सहाबा के साथ तशरीफ लाए। सुन रहे हैं? 10,000 सहाबा के साथ तशरीफ लाए। मक्के के अंदर बुत रखे हुए थे, आपने हुक्म दिया कि बुतों से पाक कर दो। बुतों से पाक किया जा रहा है काबा। फिर हजरत अली शेर खुदा मौलाए कायनात तशरीफ लाए, कहा कि अली ये ऊपर का जो है ये ऊपर के बुत भी गिरा दो। तो अली ने कहा कि ऊपर तक चढ़ने के लिए कुछ चाहिए ना, कोई चीज देख रहे थे। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अली आओ, मैं तुम्हें उठा लेता हूँ कंधे पर। मैं तुम्हें उठाता हूँ कंधे पर, आओ और वो गिरा दो ऊपर से। तो अली ने कहा कि या रसूलुल्लाह आप मुझे कैसे उठाएंगे, आप मुझे कैसे उठाएंगे? ऐसा करते हैं ना कि मैं आपको कांधे पे ले लेता हूँ, आप आ जाएंगे ना कांधे पर, आप गिरा दीजिए। तो मेरे रसूल मुस्कुराकर इरशाद फरमा रहे हैं, और ये जुमला सुनाना है आपको, क्योंकि आज जिक्र किसका हो रहा है पता है? अबू बकर सिद्दीक। ये दे रहा हूँ आपको, सीना रोशन करके जाना है। आ जाओ मेरे सीने पर,
میرے کاندھے پر سوار. تو رسول اللہ نے فرمایا مسکرا کر کہ علی ابھی تو میرا بوجھ اٹھا نہیں سکے گا. شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار اسد اللہ ہے, اللہ کا شیر ہے, سب کچھ ہے. بہادری اور جوان مردی کا نام علی ہے, ساری خوبیوں کا مالک ہے علی تو, مگر ابھی مجھے اٹھا نہیں سکے. بولے ابھی مجھے تو میں بتا رہا ہوں کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے. علی سب کچھ ہے تو, مگر ابھی مجھے اٹھا نہیں سکے گا. تو کہا کہ آنا میرے اوپر. اللہ کے رسول نے علی کو کاندھے پہ سوار کر کے تو گرا دے. تو علی نے وہ کام کر کے جب کاندھے رسول سے نیچے آئے, صحابہ قریب آ کے کہتے ہیں کہ علی بتاؤ کیا حال تھا جب کاندھے رسول پر سوار تھے. تو علی نے کہا مجھے کیا معلوم کہ میں کیا دیکھ رہا تھا. میں جب کاندھے پر آیا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ آسمان میرے سامنے غلام بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ منظر آپ نے دیکھا. اب ایک دوسرا دیکھو. آدھی رات کو 40 سے زیادہ قریش کے نوجوانوں نے بننا تلوار لے کے رسول اللہ کے گھر کو گھیر لیا. نعوذ باللہ رسول اللہ کو قتل کر دیں گے, شہید کر دیں گے. ارے رسول کے قتل کے منصوبے بنائے گئے ہیں. ہم اور آپ کیا ہیں, پڑھیے اللہ. تو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا کہ میرے حبیب نکل اب یہاں سے, شہر مکہ کو چھوڑ, ہم نے تیرے لیے مدینے کو پسند کر لیا ہے. اللہ کے رسول آدھی رات کو اپنا بستر سے اٹھے اور علی کو بلایا. کہ علی آؤ میرے بستر پر آرام کرو. علی آئے اور کہا کہ جن جن کی امانتیں ہیں کل صبح اٹھ کے ان کی امانتیں لوٹا کر آ کے مجھ سے مدینے مل لینا. رسول اللہ باہر تشریف لائے. یہ 40 سے زیادہ تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں, پہرا دے رہے ہیں. آپ نے سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھ کر کنکریاں اٹھا کے جو پھینکی, کھڑے ہیں اور سامنے سے رسول اللہ گزر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کھڑے ہیں سامنے سے رسول اللہ گزر رہے ہیں. وہ دیکھ نہیں سکے کہ یہ کس کا شباب ہے جو جا رہا ہے, کون ہے جو سامنے سے جا رہا ہے. سیدھا گئے, ابو بکر صدیق کو لیا اور آپ چلے. رات ہی گئے, ابھی باقی تھی غار سور پر پہنچے گا کہ اس کو پسند کرتے ہیں غار سور پر چلے. یہ رب کے لیے ایک بات آ گئی تو یہ بھی بات سنا تاکہ یاد رہ جائے, تاکہ تمہیں یہ خیال نہ رہے کہ ایسے مجلسوں میں تو ہم بھی جاتے ہیں. میں جو سنا رہا ہوں 1000 مجلس میں جا کے پھر یہ بات مجھے لا کے پیش کرو. پڑھیے اللہ. اب یہاں یہ سنو کہ باہر برہنہ تلواریں سارے قریش کے قبیلوں نے مل کے گھیر لیا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کو قتل کریں گے. ایسا ہی ایک لمحہ نبیوں کا تقابل نبی سے کر سکتا ہے کوئی. ایسا ہی ایک لمحہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی آیا. اللہ کے نبی تھے حضرت عیسیٰ, روح اللہ تھے, ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر دیتے, مٹی کے پرندے بنا کے پھونک مارتے وہ اڑ جاتا. کوڑی ہوتا, بیماری ہوتی, بڑی بیماری جس کو ہوتی اس کو بدن پہ آپ اپنا ہاتھ پھیر دیتے وہ اچھا ہو جاتا. کوئی آتا اس سے بولتا کہ تو کیا کھا کے آیا ہے, گھر میں کیا رکھ کے آیا ہے, چاہا تو میں بتا دو, ابھی بتا دو. یہ علم سے اللہ نے انہیں نوازا تھا. وہ عیسیٰ, ان کو بھی گھیر لیا گیا, ان کو بھی سپاہیوں کو بھیجا بادشاہ نے. آ کر جس حجرے میں وہ تھے ان پر ایمان لانے والے کتنے تھے, 11 یا 12 ہماری تھے, بس 11. پوری زندگی میں اتنے ایمان لائے. باہر سے سپاہیوں نے گھیر لیا, اندر عیسیٰ ہے. اب حضرت عیسیٰ کو خبر ملی کہ باہر سے گھیر لیا گیا ہے. اب کچھ ہی لمحوں میں وہ اندر گھسیں گے. یہ لمحے میں آ کر وہ دعا کر بیٹھے کہ مولا اب کیا کروں, اب مجھے زندہ کیا کروں, یہ لوگ گھیر لیے ہیں, کیا ہوگا میرا. بولیے, جو ذرا سا بھی رکھتے ہیں ان کے لیے ہی یہ بات. پڑھیے اللہم صلی اللہ. یہ عیسیٰ ہیں, یہ عیسیٰ ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. وہ وقت جب گھیر لیا گیا انہیں تو وہ دعا کرتے ہیں کہ مولا کیا کروں, مجھے گھیر لیا گیا ہے, کیا ہوگا میرا. تو رب نے کہا کہ عیسیٰ تو کیوں گھبراتا ہے,
ان عیسیٰ کو زندہ سلامت لے کے چلے گئے. وقت آئے گا تو قیامت سے پہلے بھی حضرت عیسیٰ منظور ہوگا. پھر اپنی باقی کی زندگی جی کر پھر وہ دنیا سے موت کا مزہ چکھ کر جائیں گے. پڑھیے اللہ. میں یہ کیوں سنا رہا ہوں؟ اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ لمحہ اور بھی نبیوں کی زندگی میں آیا تھا. وہ گھبرا گئے. بولیے وہ گھبرا گئے. دعا کر بیٹھے کہ کیا ہوگا میرا. اور یہ لمحہ میرے آقا ہمارے کائنات کی زندگی میں بھی آیا. تلواروں سے گھیر لیا گیا مگر میرے آقا مطمئن ہے. زبان پر شکوہ شکایت کہ مولا کیا ہوگا میرا نہیں. رب نے خود فرمایا کہ میرے حبیب اب تو اس شہر کو چھوڑ دے جب تک کہ اس کا حکم آتا نہیں ہے. یہ اپنی زبان سے یہ نہیں کہتے کہ کیا کروں. تو معلوم ہوا کہ وہ عیسیٰ تھے. یہ عیسیٰ کے بھی سردار ہیں. وہ فرشتوں کو بھیج کے زندہ اٹھا لیا گیا. انہیں خبر ہی نہیں ملی اور یہ سب کے سامنے سے نکل کے جا رہا ہے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب. اور حیران کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ کون جا رہا ہے. تو یہ ہے میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے کیا بتانا تھا یہ تھا کہ غار سور میں جب چڑھ رہے تھے رسول اللہ, بہت بڑی غار ہے, ہم نے دیکھا ہے, بہت بڑی غار ہے. یعنی اتنا لمبا سفر ہے کہ پوچھو. آدھی دور تک تو چلے رسول اللہ بھی ساتھ ہیں, دونوں آدھی دور تک تو چلے. آدھی دور کے بعد اللہ کے رسول سے چلا نہیں جا رہا, پیروں میں چھالے پڑ گئے. کہا کہ ابو بکر اب یہاں سے چلا نہیں جا رہا ہے, بس یہ سنانا تھا. اس کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو میں اپنے کندھے پر سوار کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ابو بکر نے رسول اللہ کو کاندھے پہ لے لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لے لیا کیا سن رہے ہیں؟ کاندھے پر لے لیا. حاضر ہے نا, پڑھیے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی شیر خدا نے اٹھا لے لیا. لے کے آدھا راستہ تو دونوں چل رہے تھے, آدھا راستہ کاندھے پر لے کر ابو بکر چل رہے ہیں. سبحان اللہ. کاندھے پر لے کے چل رہے ہیں. وہاں بھی ایک وقت آیا تھا علی پر کہا کہ علی تو اس قابل نہیں ہوا کہ مجھے اٹھا نہیں سکتا. کیا بات. یہاں تو وقت آیا کہا کہ ابو بکر تو اٹھا سکتا ہے. سبحان اللہ. لا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ہمارا یہ حال ہے کہ یہ ہاتھ میں ابو بکر کا دامن ہے تو یہ ہاتھ میں مولا علی کا دامن ہے. جب دو دامن جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, اللہ کی عزت کی قسم دنیا میں بھی وہ کامیاب اور سرخرو ہوتا ہے, خبر میں بھی کامیاب اور سرخرو ہوتا ہے. روز ہمیشہ تو ہوگا ہی ان کے ساتھ. بے شک اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جائے. یہ اس کا ذکر ہے جو میں سنا رہا ہوں کہ کس کا ابو بکر صداقت جس کا نام ہے. ان کے ایمان کی کیفیت بتاؤ. اس کے ابو بکر صدیق ایمان کی کیفیت کا یہ حال ہے کہ جنگ بدر یعنی پہلی جنگ ہو گئی تھی نہیں, پہلی جنگ کے بعد ان کے ساتھ ان کا جو بیٹا تھا عبد الرحمن, ابھی وہ ایمان قبول نہیں کیے تھے, وہ کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے. ادھر مسلمانوں ایمان والوں میں ابو بکر ہے, کافروں میں ان کا بیٹا ہے. جب ایمان قبول کر لیا تو ابو بکر صدیق کو ایک دفعہ سنا رہے ہو کہ بابا سنو, آپ رسول اللہ کی طرف سے تھے اور میں کافروں کی طرف سے, میں لڑتے ہوئے آپ کے قریب کئی دفعہ آ گیا, میری تلوار کی زد میں آپ آ گئے. میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا دیتا مگر میں نے دیکھا کہ میرا باپ ہے اس لیے میں نے تلوار کو روک لیا. بیٹے نے جب یہ سنایا تو ابو بکر نے مسکرا کر کہا کہ اچھا ہوا کہ تیری تلوار کی زد میں آیا. بولیے تیری یہ ایمان ہے, یہ عقیدہ ہے ابو بکر کا, یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہے تو ہم آج بھی کامیاب. اچھا ہوا کہ تیری تلوار کی زد میں آیا, اگر کبھی تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا, میری تلوار کی زد میں آتا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے, میں یہ دیکھتا کہ میرے اللہ
اللہ اور رسول کا دشمن ہے میرا بھی دشمن ہے اسی وقت تیری گردن اڑا دے گا بے شک بولیے اسی وقت تیری گردن میں نہیں دیکھتا میرا بیٹا ہے جو میرے رسول کا دشمن بولیے میرا دشمن بولیے جو میرے رسول کا دشمن اللہ کا دشمن یہ کیا ہے اللہ کا دشمن اس لیے ہے کہ اللہ کو تو دیکھا ہی نہیں ہے کسی نے مگر اللہ اس کے رسول کا نام لینا ہی ہے صاحب مگر دیکھا تو رسول کو ہے بے شک سامنے تو سراپا رسول کا ہے کہ جو رسول کا دشمن ہے بولیے جو رسول کا دشمن ہے اللہ کا دشمن تو کوئی تھا نہ کوئی ہو سکتا ہے جو بھی دشمن تھا وہ رسول کا رسول کا تھا جس نے بھی دشمنی کی تھی وہ رسول کی رسول سے کی تھی میرے رسول کا دشمن میرا دشمن میرے رسول کا بیٹا ہو گردن اڑا دوں یہ ابو بکر کا ہے بولے بیٹا ہو گردن یہ ابو بکر صدیق کا یہ ایمان ہے تو اب یہ طے کر لو کہ جو رسول کا گستاخ ہو بولیے رسول کا گستاخ ہو یوں ہی نہیں سن رہے جو رسول کا گستاخ ہو وہ میرا بھی گستاخ ہے اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اگر ابو بکر کا نام لینے والے ہیں تو تمہارا کیا عمل ہونا چاہیے کہ جو میرے آقا کی گستاخی کرتا ہو وہ تو کافر ہو کے کرتا تھا یہ تو کلمہ پڑھ کے کرتا ہے ذرا سا بھی گستاخی کا صاحبہ بھی گمان بھی اگر ان کے اندر گستاخی کا ہوگا تو پھر ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے بس یہی ہے درس ابو بکر صدیق کہ لوگوں تن من دھن اپنا سب کچھ رسول پر قربان کرو جو بھی کچھ ہے رسول اللہ کے قدموں پہ قربان تو میں یہ سنا رہا تھا ابھی 10-15 منٹ ہے میں یہ جو سنا رہا تھا ابھی جو مسلسل جو بات چل رہی تھی وہ تھی کہ تصوف ہے کہ اللہ والوں کا جو راستہ ہے صوفیہ اکرام کا جو راستہ ہے وہی حق ہے وہی حق ہے امام مالک نے فرمایا اماموں کے امام فقہ کے امام امام مالک جو علم و عمل کے پہاڑ ہیں انہوں نے فرمایا کہ لوگوں جس نے صرف شریعت حاصل کی اور تصوف کی طرف یعنی علم باطن کی طرف وہ نہیں گیا وہ فاسق ہوگا اور جو صرف تصوف کو حاصل کیا باطن کو شریعت کو نہیں سیکھا آپ کے افراد ایسے ہی لوگ کچھ تو لوگ وہ ہیں جو صرف ایک ہی چیز پہ شریعت کو زور دیتے ہیں اتنا ہی آگے نہیں بڑھے اور کچھ تو لوگ ایسے ہیں جو صرف باطن پہ زور دیتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف باطن کے طریقے ہیں ظاہر نہیں ہے اطراف میں ایسے ہی لوگ ہیں امام مالک کا فتویٰ سنو امام مالک نے دے دیا حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے بتا دیا کہ جو صرف باطل کو سیکھے شریعت کو نہ سیکھے وہ مولد اور زندگی ہو کے مرے گا بے شک وہ ایمان سے بھی جائے گا اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے حلال اور حرام اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں جا کر میں رب کو کس سے کس کو ملا رہا ہوں کہاں میں کیا کر رہا ہوں ایسی گمراہی کے گہرے غار میں گر جائے گا اس کو اندازہ نہیں ہوگا اندازہ ہی نہیں ہوگا حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں 1000 برس میں ایک مجدد ایسا پیدا ہوتا ہے اکبر اعظم سے جس نے اکیلے ٹکر لی ہندوستان کے شہنشاہ سے اس کا نام ہے مجدد الفسانی وہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے کھلا دشمن تمہارے آنکھوں پہ وہ پردہ ڈال دیتا ہے سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں بولے سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ حالانکہ اتنی گہری وادی میں گہرے غار میں گمراہی کے گر چکے ہیں کہ ہمیں اٹھنے کا اندازہ بھی نہیں ملے گا اندازہ بھی نہیں تو بس حق اسی نے پایا امام مالک حق اسی نے پایا جو شریعت اور طریقت کو اپنایا دونوں کو حاصل کیا اور اپنے دامن میں دونوں کو جمع کیا جتنے بھی اولیاء ہوئے ہیں وہ دونوں کے جامع تھے جامع طریقت اور شریعت دونوں ان کی جھولی میں تھے شریعت اور طریقت جھولی میں تھے تبھی تو وہ اللہ والے بنے حضرت عثمان مغرب میں بہت بڑے اللہ والے گزرے بڑا مشہور چرچا کا حضرت ابراہیم
بڑے جید قاری اور عالم وقت کے تمام علوم کو حاصل کی ہو، انہوں نے ان کا شعرا سنا. یہ چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے مغرب میں. ملنے آئے سفر کرتے ہوئے دور سے، رات کو پہنچے، نماز عشاء کا وقت تھا، جماعت کھڑے ہو رہی تھی مسجد میں، اور جن سے ملنے کے لیے آئے تھے وہی امامت کر رہے تھے. پیچھے سے آئے سب میں شامل ہونے کے لیے، تو کیا دیکھا کہ یہ جو تلاوت کر رہے ہیں، بولیے، جو تلاوت کر رہے ہیں الفاظ قرآن کے صحیح ادائیگی سے ادا نہیں کر رہے. صرف و نحو یہ عربی کے ماہر نہیں ہیں، کچھ الفاظ نیچے اوپر ہو رہے ہیں، تو انہوں نے جماعت میں شامل ہونے سے روک دے، کہا کہ اس کے پیچھے پڑھو ہوا نماز نہیں ہوگی، چونکہ خرد سے ہی نہیں ہے اس کی. نماز ہو گئی. وہ اب انہیں بڑی تکلیف ہوئی اور کوفت ہوئی کہ میں اتنی دور سے جس سے ملنے کے لیے آیا ہوں، جس کا شعرا سن کے آیا ہوں، جس کا نام سن کے آیا ہوں، جس سے علم لینے آیا، اس کا تو یہ حال ہے کہ وہ ایک سورہ سے نہیں پڑھ سکتا. میں اس سے کیا لینا ہے، مجھے کیا اس سے ملنا. نماز کے بعد ملے بھی نہیں، ایسے ہی سو گئے. وہ اپنے حجرے میں گئے، یہ مسجد میں آرام کیے. اذان سے، فجر کی اذان سے ذرا پہلے بازو سے ایک نہر بہتی تھی، جنگل تھا، وضو کے لیے گئے. نہر پہ وضو کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں شیر تھے سوئے ہوئے، جنگل کا شیر سوئے ہوئے تھے. ان کی آواز سنی اور شیر جاگ کے ان کے پیچھے جو پڑے تو یہ گھبرا کے چیخیں مارتے ہوئے دوڑنے لگے. ان کی چیخیں، شیروں کا دہاڑنا، اندر سے حجرے سے حضرت عثمان بن مغربی نکلے. سن کے، سمجھ رہے ہیں، اندر سے نکل کے دیکھا کہ ان کے پیچھے شیر پڑے ہیں، تو یہ سامنے آ گئے. جیسے یہ سامنے آ گئے، ان کے پیچھے وہ آئے. جیسے ہی ان پر شیروں کی نظر پڑی حضرت عثمان مغربی پر، فوراً وہ جو شیر تھے سروں کو جھکا کر کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. سر کو جھکا کر کھڑے ہو گئے، ایسے جیسے کہ سر ان کے قدموں میں رکھنا چاہتے ہیں. یہ قریب آئے، ان کا کان پکڑا شیر کا، پکڑ کے اس طرح اپنے بات کی، کہا کہ اے اللہ کے تمہیں نہیں معلوم یہ میرا مہمان ہے؟ ہم مہمانوں کو تنگ نہیں کیا جاتا. خبردار آئندہ سے ہمارے مہمانوں کو جو تنگ کیا. یہ سننا تھا کہ وہ شیر پلٹ کر اس طرح تم دبا کے بھاگے کہ جیسے کہ کوئی ایک عام پالتو جانور ہوتا ہے. یہ دیکھ کے حیران ہوئے. یہ دیکھ کے حیران ہوئے. پلٹ کر ان سے کہا کہ سنو ابراہیم، کہا کہ میرا نام آپ جانتے ہیں، میں تو ملا ہی نہیں آپ سے. کہا کہ جس نے تمہیں بھیجا ہے اس نے نام بھی بتایا. سبحان اللہ. غلام کمالہی کشفت دجا بجمالہی حسنت جمیع خصالہی صلو علیہ وآلہ. بات دراصل یہ ہے کہ تم نے ساری زندگی صرف ظاہر پہ صرف کر دی، ظاہر کو سنوارنے میں صرف کر دی، اور ہم باطن کو سنوارنے میں لگ گئے. اور جس کا ظاہر کے ساتھ باطن سنور جاتا ہے، دنیا کی ہر مخلوق اس کا ادب کرنے لگتی ہے. ادب کرنے لگتی. یہ ہے ظاہر کے ساتھ باطن کو سنوارنا. اگر یہ ہے تو پھر وہ اللہ والا ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو میں جو سنا رہا تھا کہ دونوں منظر آپ نے دیکھے. حضرت ابوبکر صدیق کو میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کاندھے پہ اٹھائے کو لے گئے غار سور میں. آپ وہاں کے 3 راتیں رہے. پتہ نہیں کیا کچھ نہیں دیا ہوگا، کن کن نعمتوں سے نہیں نوازا ہوگا. تو تیسرا کھا ہی نہیں. رسول تھے، صاحب رسول، صاحب رسول حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اسی حال میں 3 راتیں گزر گئی تو ابوبکر کا سارا اپنا رنگ ڈھنگ گیا اور رسول اللہ کا رنگ ڈھنگ چڑھ گیا. رسول اللہ کا رنگ ڈھنگ چڑھ گیا. اب ان کا کپڑا کچھ بھی نہیں بچا،
खिलवत थी, तन्हाई थी, यार था, यार के साथ यार था। जब दोनों एक हो गए तो सारा रंग ढंग अबू बकर का जाता रहा और सारा रंग ढंग मेरे आका के रसूल। अब जब वहां से निकले तो अबू बकर का कुछ भी नहीं बचा, जो कुछ भी था गया और रसूलुल्लाह का आ गया। खसलतें, सिफतें, अहवाल, हाल, कैफियतें सारी अबू बकर की गई और रसूलुल्लाह की चली गई। अब रसूलुल्लाह का ये यार जब बोलता तो लोग देख कर समझते कि अबू बकर बोल रहा है कि रसूलुल्लाह बोल रहे हैं। कभी चेहरे पे नजर पड़ती तो लोगों को शायबा होता कि कहीं झलक रसूलुल्लाह की तो नहीं। अरे ये चलते तो ऐसा महसूस होता कि रसूलुल्लाह चल रहे हैं। क्या यारी निभाई कि जब तक रहे साथ रहे, जब तक रहे साथ रहे। और जब दुनिया से गए तो कहा अबू बकर जब तक तू साथ था क़यामत तक भी मेरे साथ रहे। कोई लम्हा तो मुझसे जुदा नहीं होगा, हर लम्हा तू ही रहेगा मेरे साथ। इसलिए कि अबू बकर का ये ईमान कि मेरे रसूल का दुश्मन मेरा दुश्मन, बोलिए रसूल का दुश्मन मेरा। मैं नहीं जानता कि रब क्या है। मैं बड़ी बात सुना रहा हूँ आपको, शायद आप अगर सुने हैं तो आपको मजबूत हो जाएगा, मगर ऐसी बातें सिर्फ अल्लाह वालों की खिदमत ही में पेश की जाती है। बड़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि। तेरे घर आकर तेरे दस्तरखान पर खाकर तुझे सलाम करता है, वो अबू बकर का दर कब देखता है? बोलिए वो अबू बकर का दर कब देखता है? जो मुस्तगनी है, जिसे दर उनका मिल जाता है, वो किसी और दर को नहीं ढूंढता। बेशक। बोलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला इंसानों की खुशामद में लग गया, फिर उसकी खुशामद कब करेगा? इनकी बड़ाई बयान करने में लग गया तो फिर उसकी बड़ाई बयान कब करेगा? इसलिए लोगों ये महफिलों को गनीमत समझो। आने वाली मंजिल की जो महफिल है वो नाम पे किसकी होगी? सुनो, ख्वाजा खाजगान, बोलिए मेरे साथ, ख्वाजा खाजगान, ख्वाजा हिंद, ख्वाजा हिंद, हजरत हसन, हजरत हसन, मोइनुद्दीन संजरी, मोइनुद्दीन संजरी, अजमेरी गरीब नवाज, अजमेरी गरीब नवाज, शहंशाह हिंद के नाम, शहंशाह हिंद के जिसकी जमीन पे रहते हो, जो हमारा सुल्तान है, बेशक, जो हमारा सिपा सालार है, जो हमारा बादशाह है, जो हमारा शहंशाह है, जिसकी शहंशाहत में हम रियाया बन के जी रहे हैं और जिसके परचम तले में उठ के आखिरत में जाना है, उसके नाम की महफिल होगी आने वाली। खराज अकीदत दुनिया 1000 बरस से पेश कर रही है, आज तक क़यामत तक पेश करती रहेगी। बेशक। कोई अपनी हैसियत से हर कोई पेश करता रहा है। शाह ने वक्त अपनी जमीनों को झुकाकर उस ख्वाजा खाजगान की चौखट पर वो खराज पेश किया कि क़यामत तक कोई क्या खराज पेश करेगा। जमीनें झुक रही हैं, इल्म वाला है तो झुक रहा है, अमल वाला है तो झुक रहा है, बादशाह है तो झुक रहा है, गरीब है तो झुक रहा है। हर एक अपने हिस्से का फैस ले रहा है, बेशक। हर एक अपने हिस्से का फैस ले रहा है, आज तक क़यामत तक लेता रहेगा। जिसकी जैसी इज्जत होगी गरीब नवाज वैसा उसको नवाजता। लोग क्या नवाजिश चाहिए? दर गरीब नवाज का खुल रहा है, दर गरीब नवाज है, ख्वाजा खाजगा, ख्वाजा हिंद है। कोई ना मायूस इस दर से गया है ना कोई जाएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये सखी इब्न सखी है, ये सखियों का घराना है। ये बेटा मेरे आका रसूलुल्लाह का है, शहजादा अली मुर्तजा का है, इसकी रगों में खून हसन और हुसैन का है। ये बेटा ज़ोहरा कायनात, सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़ोहरा का है। ये वो खानदान है, बोलिए ये वो खानदान है, पूरी दुनिया को नवाज रहा है और नवाजता रहेगा। बेशक। उसी का नाम लेंगे ताकि कुछ भीख के टुकड़े इधर भी मिल जाएंगे। अरे ये वो लोग हैं, सारे खजाने इनके कदमों में वो डाल देता है, फिर भी इस तरह होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि इनके पास क्या है। ये अजीब और गरीब लोग होते हैं, इनका बैठना भी इबादत है,
عبادت ہے، ان کا چلنا بھی عبادت ہے، ان کا سونا بھی عبادت ہے، ان کا کسی پہ نظر ڈال دینا اس کا مقدر کو سنوار دینا ہے۔ بے شک یہ نظر ڈالتے ہیں تو دور و نزدیک کے فاصلے نہیں ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، یہ جس کو چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں۔ بولیے جس کو چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں۔ نمازی سی تو ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا کے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ لیلا ہر روز مجنون کا جہاں بیٹھا ہوا ہوتا اس کو پتا تھا وہاں وہ کھانا بنا کر بھیجتی تھی ہر روز۔ تو جب وہ کھانا لے کے آتا خادم تاکہ مجنون کون ہے تو کہیں اٹھتے ہم مجنون ہے، ہم مجنون ہے، ہم مجنون ہے، پلاؤ کے لیے بریانی کھانے کے لیے۔ ایک وقت لیلا بیمار ہوئی، اس کو خون کی ضرورت ہوئی تو اس نے کہا جاؤ مجنون سے کہو کہ آ کے خون دے۔ خادم آیا، روز جو کھانا دیتا تھا آ کے بولتا تھا کہ ہے کوئی، کہیں اڑتا تھا نا بھائی مجنون ہے، تو آ کے کہا کہ لیلا کو خون کی ضرورت ہے کوئی دینے والا، تو سارے کھانے والے بھاگ گئے۔ جو عاشق تھا مجنون اس نے کہا کہ میں ہوں حاضر، کتنا خون چاہیے؟ جسم کا سارا خون نچوڑ کے دے دوں گا، سارا خون چھوڑ کے دے دو۔ ارے یہ سمجھا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایسا عاشق تھا وہ بھی تابعی تھا، صحابہ کو دیکھنے والا تھا، خیس اس کا نام تھا۔ ایسا عاشق ہوا لیلا کا جس پتھر پہ آ کے بیٹھ کے لیلا کو تکتا، لوگوں نے اس پتھر کو گرم کر دیا، آگ لگا کے پتھر کو آگ کا ڈلہ بنا دیا۔ اس کو معلوم ہے کب آ کے بیٹھتے ہیں، لوگوں کو معلوم تھا۔ وہ اپنے وقت پہ سیدھے آیا اور بیٹھ گیا اور تکنے لگا لیلا کے جلنے، جسم سے جلنے کی، چمڑا جو جل رہا ہے جلنے کی بو آنے لگی، اسے ہوش ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اٹھ اٹھ تیرا جسم جل رہا ہے، کہا کہ کسے ہوش ہے؟ بولیے کسے ہوش ہے؟ جلوہ یار میں جو گم ہوا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ بولیے ہمیں تصوف سمجھا رہا ہوں، پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا سے کیا ہوا۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے اللہ والے فقیہ گزرے، امام اعظم کے بھی شیخ ہیں۔ انہیں ایک لڑکی سے محبت ہوئی، وہ آئے عشاء کے بعد، لڑکی جھروکے میں کھڑی ہے، یہ نیچے اتر راستے پہ کھڑے تک رہے ہیں، وہ وہاں سے تک رہی ہے، یہ یہاں سے تک رہے ہیں۔ تکنے میں اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر، قریب کی مسجد سے۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ ارے عشاء کی اذان کی آواز ہے۔ تو اوپر سے اس نے کہا معشوقہ نے کہ سن عبداللہ، عشاء کی نہیں نادان فجر کی اذان کی آواز ہے۔ کیا بات ہے؟ تو ان کے اندر ایک انقلاب آیا یہ سن کر کہ پوری رات گزر گئی، پوری رات گزر گئی۔ کاش کوئی سمجھ جاتا یا مرد بن جاتا۔ بے شک بولی مرد تو پوری طرح بنو، تو بھی خوش ہو نہیں سکتا۔ جو مسجد کی طرف قدم اٹھتا ہے وہ اعلان کرتا ہے شیطان سے دشمنی کا، کہ نہیں کوئی یہ چاہے کہ شیطان بھی خوش رہے اور رحمان بھی خوش رہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں بھی خوش رہے، نہیں باپ بھی ناراض نہ ہو، دنیا والے بھی ناراض نہ ہو، ایسا ہوتا ہی نہیں۔ بڑی اللہ سمجھا رہا ہوں میں تاکہ بات سمجھ میں آئے، کوئی ایک چیز کو لے کے جم جائے، تاکہ یہ اذان کی آواز فجر کی ہے، اندر سے انقلاب آیا۔ عبداللہ نے خود سے کہا کہ عبداللہ تیری یہ زندگی کہاں ہے؟ ایک دنیا کی عارضی محبت، جھوٹی محبت، اس میں کھڑا ہے، رات گزر گئی تجھے پتہ نہ چلا۔ اگر یہ رات محبوب حقیقی کی یاد میں گزار دے تو اس سے کیا بن جاتا؟ جو انقلاب آیا پلٹے تو عبداللہ ابن مبارک بن کے پوری دنیا میں چمک گئے، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی شیخ ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے انقلاب، اور یہ ہوتا ہے تصوف کے راستے پہ آنے والا اپنے آپ کو بدل دیتا ہے۔ تو لیلا نے کہا، سارا خون نچوڑ کے رکھ دیا، لیلا صحتیاب ہو گئی۔ لیلا نے بریانی پکائی، پلاؤ، سب کو آمد آمد، جاؤ